بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند برس قبل کی بات ہے، مجھے اپنے دفتر سے ایک دور دراز کے گاؤں ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ میں اپنے معاون کے ہمراہ ملک مہربان کی حویلی پہنچا۔ یہ گاؤں سے کافی دور تھا، جہاں کچھ دور تک ہی گاڑی جا سکتی تھی، آگے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدل چلنا پڑتا تھا۔ چند ہی دنوں میں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ انتہائی محنتی اور سادہ ہیں، جبکہ ملک بہت چالاک قسم کا جاگیردار تھا۔ ایک بات جو سب سے زیادہ عجیب تھی وہ یہ کہ مجھے دیکھ کر گاؤں کے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے۔ ملک صاحب بھی مجھے ان لوگوں سے ملنے نہیں دے رہے تھے اور میرے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ میں نے جان لیا کہ وہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور انہیں چاہتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی خبر اخبارات تک پہنچے نہ، ورنہ ان کے سارے راز فاش ہو جاتے اور بدنامی علیحدہ ہو جاتی۔ میں نے حویلی میں ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو نہ کسی سے بات کرتی اور نہ کچھ مانگتی، کانچ کی گڑیا جیسی۔ صاف لگتا تھا کہ اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس کے سرخ گال اور گلابی ہونٹ گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت تھے۔ وہ صورت اور سیرت دونوں ہی میں اچھی تھی۔ بنانے والے نے نہ جانے کس نصیب سے کیسے بنا دیا۔ حویلی کی ملازمین اسے جھڑکتے اور وہ رو پڑتی۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ مجھے اس سے ہمدردی اور محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دور تکلیف میں دیکھتی تو تڑپ اٹھتی۔ وہ رہتی تو ملک صاحب کی حویلی میں تھی، لیکن اس کی حیثیت ایک بے زبان جانور جیسی تھی۔ جانے وہ کون تھی اور کہاں سے آئی، وہاں کوئی بھی مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاتا۔ اگر کوئی اسے روٹی پانی دیتا تو کھا پی لیتی، ورنہ دو دو دن بھوکھی رہتی، مگر کچھ نہ مانگتی تھی۔ ہاں، اس کے آنسو روانی سے بہتے رہتے، اتنے دکھ اور گمسم دیکھی کہ میرا جی چاہتا کہ میں اس کے آنسو اپنے اندر جذب کر لوں، میں تمام دکھ سمیٹ لوں۔ مگر میں ملک صاحب سے ڈرتی تھی کہ وہ مجھے کام کے لیے گاڑی اور دوسری سہولیات دے رہے تھے، لیکن میں اس کی لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی۔ جی چاہا کہ اس سے پوچھوں، چندہ تجھے کیا دکھ ہے؟ گاؤں کی عورتوں نے بھی اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ اس کا نام صابرہ ہے، باقی وہ اپنے نام کی طرح صابر و شاکر تھی۔ جب ہی تو تمام دکھ درد سہ سے اپنے سینے میں جذب کر رکھے تھے اور اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ کئی بار جب میں اپنے کام کے لیے گاؤں کی طرف نکلی تو اس کی کچی سڑک کے کنارے انگلیوں سے مٹی کریدتے ہوئے پایا۔ اس کے پاس گزرتے وقت باہر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خود سے بیگانہ مٹی کریدنے میں مصروف رہتی تھی۔ تبھی میں ایک نظر اسے دیکھتی اور گزر جاتی۔ ایک دن جب میں اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، تب اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ نظر جھکائے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں سے لپیٹتی میرے پیچھے چلی آ رہی ہے، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے اس طرح پھٹے ہوئے جیسے کسی بھیڑیے نے اس کو بھنجوڑ دیا ہو۔ اس کی دونوں کلائیاں زخمی تھیں۔ میں نے فوراً فرسٹ ایڈ کے سامان نکالا اور اس کے زخموں کو صاف کر کے دوائی لگائی۔ اب میں اس کی کہانی سننے جان گئی۔ اس کے زخم وجود کی اس طرح روح میں زخم ہو گئے تھے کہ آج موقع تھا اس سے کچھ نہ کچھ اگلوا سکتی تھی۔ میں نے اس کی بربادی کی داستان پوچھتی اور اسے جھنجھوڑتی رہی، مگر وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بولو میری جان، چپ کیوں ہو؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا تعلق ایک NGO سے ہے جو عورتوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تم مجھ سے اپنا کوئی دکھ کوئی زخم نہ چھپاؤ۔ مگر وہ کچھ نہ بولی، لیکن آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ چندہ کچھ تو بتاؤ، آخر تجھے کس ظلم نے اس حال تک پہنچایا؟ کیوں تیری زبان پر تالا لگا ہے؟ کس نے تیری روح کو زخمی کیا ہے؟ تو بولتی کیوں نہیں؟ یہ کیسے بولے گی بی بی صاحب؟ حویلی کی ملازمہ جانے کس وقت وہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں مہرو نساء بی بی ہوں۔ مہرو یہ گونگی بہری نہیں، میری آواز سن کے آگے پیچھے دیکھتی ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ گونگی بہری ہے؟ آپ بھی بھولی ہیں بی بی، لگتا ہے آپ کسی گاؤں میں پہلی دفعہ آئی ہیں۔ ہاں، میں پہلی دفعہ آئی ہوں، کسی گاؤں میں آئی ہوں اور بی بی یہ کبھی نہیں بولے گی۔ یہ ایک کھلونا ہے جس سے ملک صاحب کا دل خوش رہتا ہے۔ یہ کانچ کی گڑیا ہے، انہوں نے ہی اسے خاموش گڑیا بنا دیا ہے تاکہ راز راز ہی رہے۔ اس کی زبان نہیں۔ مہرو نے اشارے سے اس کا منہ کھلوانا چاہا، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس نے منہ نہ کھولا۔ تب مہرو نے اشارے سے بتایا کہ اس کی زبان کٹی ہوئی ہے۔ میں یہ سن کر کانپ گئی، مگر کیسے؟ ہم زبان نہیں کھول سکتے بی بی، ورنہ ہمارا بھی ایسا ہی حال ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور ساتھ ہی صابرہ بھی چلی گئی، مگر میرے قدم نہ اٹھتے تھے، جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو۔ شام کو میں اپنے کام ختم کر کے واپس آئی تو مہرو میرے کمرے میں چائے لے کے آئی۔ تبھی میں نے صابرہ کا ذکر دوبارہ چھیڑا تو وہ بولی، بی بی اس بات کو یہیں رہنے دو، آپ کو اس کی کہانی سن کر کیا ملے گا، اور کوئی یہاں آپ کو کچھ بتائے گا بھی نہیں۔ بھلا شیر کے منہ میں کون ہاتھ ڈالتا ہے؟ آپ اپنے کام سے آئی ہو، چلی جاؤ گی، مگر ہمیں تو یہیں رہنا ہے۔ مہرو مجھ پر اعتبار کرو، میں یقین دلاتی ہوں کہ کبھی تمہارا نام میرے ہونٹوں پر نہیں آئے گا۔ میں گاؤں والوں کے حالت زندگی جاننے آئی ہوں۔
तुम मेरी मदद ना करोगी तो मैं अपना काम कैसे मुकम्मल कर पाऊंगी। उसने डरते डरते मुझसे वादा लिया कि मैं अपनी रिपोर्ट में साबरा का जिक्र नहीं रखूंगी। मैंने वादा कर लिया। तब वो यूं ही गोया हुई जैसे आज से 18-20 बरस पहले की बात थी। हमारे गांव में अल्लाह वसाया नामी एक किसान और उसकी बीवी जिंतो रहा करते थे। शादी को अरसा बीत गया मगर उनके यहाँ औलाद ना हुई। वो खुदा की ज़ात से शाकी ना थे, लेकिन लोगों की ज़बानें कौन बंद कर सकता था। सब ही ने अल्लाह वसाए को दूसरी का शादी का मशवरा दे दिया, मगर वो जनतों को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दूसरी शादी ना की। एक दिन वो शहर गया तो वहाँ से एक नन्ही मुन्नी गुड़िया ले आया। ये चंद दिन की बच्ची उसके रिश्तेदार की थी। बच्ची की माँ उसे जन्म देते ही फौत हो गई और कोई उसकी परवरिश करने के लिए तैयार ना था। बच्ची के बाप ने उसे अल्लाह वसाए के हवाले कर दिया और कहा, तुम्हें औलाद की आरज़ू है, तुम मेरी इस गुड़िया को अपनी औलाद की तरह पाल लो। यूँ वो बच्ची को घर लाया और बीवी की झोली में डाल दिया और कहा, नेक वक्त ऐ खुदा का तोहफा समझ। न जाने इस बदनसीब की माँ को क्यों खुदा ने मोहलत नहीं दी इस मासूम की परवरिश कर सकती। तुम बहुत प्यार से इसकी परवरिश करना और इसे महसूस न होने देना कि इसकी माँ बाप नहीं है। उन्होंने इसका नाम साबरा रखा और बेहद मोहब्बत से इसकी परवरिश करने लगे। तभी पता चला कि बच्ची के हकीकी वालिद भी कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गए। अल्लाह वसाया जनतों की ज़िंदगी पुरसकून थी। उनके अपने खेत थे, मगर मलिक साहब की नज़र उनकी हर चीज़ पर थी, यहाँ तक कि उसकी कांच की गुड़िया पर भी, क्योंकि वो चांद का टुकड़ा थी और हर कोई अंदाज़ा कर सकता था कि जवान होकर कितनी खूबसूरत हो जाएगी। एक दिन अचानक अल्लाह वसाया कि घर आग लग गई। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। लोग जल्दी जल्दी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मलिक साहब इत्मीनान से अपने घर में बैठा था। जिन्हें जिंदा रहना था वो तो जलकर मर गए और साबरा कर्मों की जली बच गई। अब उनका कोई वारिस नहीं। रिवाज के मुताबिक हर लावारिस लड़की मलिक साहब की मालकियत होती थी और वही उसका वारिस बनता था। यूँ मलिक साबरा का भी वारिस बन गया। उन दिनों वो मसरूफ़ 6 बरस की थी। वक्त गुजरने में देर नहीं लगती। पलक झपकते 10 बरस बीत गए और ये चांद का टुकड़ा मलिक की हवेली में पूरा चांद बन गया। मगर मलिक के वट्टे सट्टे की शादी थी। वो एक बीवी पर दूसरी बीवी नहीं ला सकता था, वरना उनकी बहन को भी शौकन का मुंह देखना पड़ता। अगर ऐसा ना होता तो शायद खूबसूरती और कम सनी की वजह से वो साबरा से शादी कर लेता। मलकानी के खौफ से कि ये कहीं मासूम इस बज़ाम ने ज़बान ना खोल दे, मलिक साहब ने इसकी ज़बान काट दी। फिर इस बेबस लड़की को मेरे सुपुर्द कर दिया। तब से अब तक ये मेरे पास रहती है। जब मलिक साहब का दिल करता है इस मासूम के साथ ले जाता है। फिर ये बेज़बान ज़ख्मी चिड़िया की मानद कांपती हुई मेरे पास आ जाती है और कभी कभी मेरे कंधों पर सर रख कर रोती रहती है। मैं इसके आंसू पोंछती हूँ और कुछ नहीं कर सकती बीबी, क्योंकि शेर की खिचार में कौन हाथ डाल सकता है। मुझे अपनी ज़िंदगी भी तो प्यारी है। मैं ये कहानी सुनकर दम बखुद रह गई। सोचा कि इस खासूसी रिपोर्ट तैयार करूँगी, लेकिन महरो हाथ जोड़ने लगी। बीबी, तुमने वादा किया था, तुम इसका जिक्र नहीं करोगे, तुम मुझे ज़रूर मरवाओगी। मलिक साहब के डेरे पर सियासतदान और बड़े बड़े अफसर मेहमान होते हैं। आप उनको नुकसान पहुंचाने के ख्याल में ख़ुद को नुकसान पहुंचा बैठेंगी। मैं और साबरा भी जान से जाएंगी। महरो, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इस मलिक साहब को बेनकाब कर दूंगी। नहीं बीबी, मलिक पकड़ा नहीं जा सकता। जब तक ये आसमान कायम है, ऐसे मलिक यूं ही हम गरीबों का लहू पीते रहते हैं। इस पर लड़की हाथ डालना आसान नहीं। काश मैं ऐसे जालिमों का खात्मा कर सकूं। मैंने जो इससे सोचा था। उम्मीद रखो, एक न एक दिन तुम जैसे गरीबों को भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि खुदा की लाठी भी आवाज़ है। उसके घर देर है अंधेर नहीं। अभी ये रिपोर्ट तैयार ही कर रही थी कि मेरी नौकरी जाती रही। मुझे इस बात का बेहद सदमा हुआ। अपने काम से मोहब्बत थी और जाने किस वजह से हमारे अफसर को प्रोजेक्ट ख़त्म करना पड़ा। मेरी मेहनत रह गई और मुझे मुलाजमत में भी हाथ धोने पड़े। उन दिनों मैं बहुत दिल बर्दाश्ता थी। वालिदैन ने शादी के बंधन में भी बांध दिया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी भी नहीं कर सकती थी, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि मैं डॉक्टर बन चुकी थी। यूँ मैं आला तालीम याफ्ता थी, मगर ऐसे घराने में ब्याही गई जहाँ सास एक तो अनपढ़ और फिर सौतेली थी। नंदे और शौहर MBA थे और अनपढ़ लिखवाए। एक MBS डॉक्टर की कदर ना की। घर में सवाई शौहर के सब ने जितनी मेरी अनहात की उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। शादी के चौथे दिन शौहर ने कहा, किसी भी नंद के मुंह नहीं लगना। फिर छोटी नंद ने कहा, हमसे तो कोई भी भाई की शादी तुमसे करवाने पर राज़ी ना था, सिर्फ भाई की ज़िद थी जिसकी वजह से आई हो। ये पहली ज़िल्लत थी जो उस घर में मुझे मिली। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। ये शादी से पहले आज़ाद रह चुके हैं। गांव गांव जाने की क्या रिसर्च करती फिरती हैं और फिर इसी रिसर्च वर्क के नतीजे में नौकरी से भी गई। अच्छी भली मुलाजमत करती थी। अब अपना क्लिनिक खोलेगी तो सरमाया लगेगा, फिर ये हम पर हावी हो जाएगी और इसकी कमाई इसके काम आएगी। लेकिन रोब दोब
ہم مفت میں جھیلیں گے، ہمیں ایسی کماؤ بہو نہیں چاہیے۔ ساس نے بھی کہا کہ ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو گھر سنبھالے، کماؤ بہو کی ضرورت نہیں۔ سسر میرے سگے ماموں تھے، مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا ایک مقدس پیشہ ہے۔ گھر والوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے مجھے پابندی لگا دی، اور نہ نوکری کروں گی اور نہ کلینک کھولوں گی، بس گھر پر رہوں گی، میں تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں۔ جب بھی کوئی بات کرتی ساس کہتی تم تو بہت عالم فاضل ہو، نندیں کہتی تمہیں تو سب پتہ ہے، اتنی پڑھی لکھی ہو، حالانکہ میں اپنی تعلیم سے متعلق ان سے کبھی کوئی بات نہ کرتی۔ مبادہ یہ تھا کہ سمجھی کہ مجھے غرور ہے۔ صبح فجر سے اٹھ کر میں کام میں لگ جاتی اور رات 10 بجے فارغ ہوتی۔ ساس سسر ناشتہ کرتے، پھر شوہر آفس اور نند اسکول جاتی۔ میں سب کے لیے ناشتہ بناتی، خاور کے لنچ بھی بنا کر تیار کرتی۔ وہ دوپہر کا گھر کھانا نہیں کھانے آ سکتے تھے، ناشتے سے 10 بجے فارغ ہوتی تو دوپہر کا کھانا بناتی۔ وہ ساس بھی سسر کے پسند کا اور ان سے پوچھ کر بناتی۔ کبھی شوہر کا دل کچھ اور کھانے کو چاہے تو ساس کا حکم آتا کہ ہم نہ کھائیں گے، ہمارے لیے کچھ اور بناؤ۔ پھر برتن کپڑے صاف غرضی کے ہر کام کرتی۔ مہمان آتے، کام مزید بڑھ جاتے، اس پر نندیں اور ساس اپنے اپنے کمروں میں باہر نکلتی۔ جب کھانا ٹیبل پر لگاتی تو سب ان کے کمروں سے بلا کر آ کر کھانا کھا لو۔ دروازہ کھولنے میں دیر ہو جاتی تو کہتی بحری بنی بیٹھی ہو۔ بڑی نندوں کا شوہر راستے میں مجھے پر غلط نظر ڈالتا اور خاص طور پر اس وقت کال کرتا جب میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ بعد میں میرے شوہر کے کان بھرتا کہ یہ دوسرے مردوں سے فون پر بات کرتی ہے، حالانکہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا، کیونکہ میں فون پر ان کی آواز پہچان بھی نہیں پاتی تھی۔ بات صرف اتنی کر دی کہ آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ ساس نے شوہر کے کان بھرے اور آہستہ آہستہ انہوں نے میرے خلاف ایسا ذہن بنا لیا کہ مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ان 4 سالوں میں 3 سال تو میں نے ایسے گزارے کہ سارا وقت نوکرانیوں کی مانند کام کرتی، کوئی سمجھ مجھ میں نہ تھی۔ رفتہ رفتہ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ والدین نے جب میرا حال دیکھا تو اپنے ساتھ لے گئے اور ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہیں دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ سیریس ڈپریشن کا کیس ہے، اس کا علاج کروائے ورنہ بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی۔ 4 ماہ تک میرا علاج ہوا۔ جب کچھ بہتر ہوئی تو شوہر مجھے لینے آ گئے، لیکن باقی دوائیں سسرال والوں نے کھانے نہ دیں۔ یہ عادی ہو جائے گی، لیکن اتنا فرق ضرور پڑا کہ میرے شوہر کے اندازہ ہو گیا کہ اس سلوک کے ساتھ اس کے گھر میں مزید نہیں رہ سکوں گی اور خودکشی کر لوں گی، کیونکہ میرے شوہر کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ ماں نہیں بن سکتی، تو اس کی وجہ ڈپریشن ہے۔ تبھی خاور نے علیحدہ گھر کا انتظام کیا، جس سے مجھے ذہنی سکون ملا۔ پھر انہوں نے میری ملازمت کی کوشش کی اور مجھے دوبارہ نوکری مل گئی۔ جب ذہن سکون ملا تو اللہ کے کرم سے ماں بننے کی خوشی بھی گلے میں ماہ مل گئی۔ وقت آسانی سے گزرنے لگا اور پھر بیٹے کو پا کر تو نہال ہو گئی، تاہم وہ 4 سال نہیں بھلا سکتی جو سسرال میں گزرے تھے، کیونکہ شادی سے پہلے اپنی 27 سالہ زندگی میں اتنا نہیں روئی جتنا اس 4 سالوں میں روئی تھی۔ اللہ نے میرے صبر کا پھل دیا، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ کوئی عورت تعلیم یافتہ ہو یا معمولی مقام رکھنے والی، اگر قسمت اچھی ہو تو شادی بعد کے آرام زندگی گزارے گی، ورنہ اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتوں کو بھی سسرال اور گھر سے بہت دکھ مل جاتے ہیں۔ کافی دن اس سرکاری ہسپتال میں کام کرنے کے بعد اچانک میرا تبادلہ ملک صاحب کے گاؤں میں ہو گیا۔ ایک دن میں ہسپتال میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی کہ گاؤں والے ایک مریض کو لائے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ مہر النساء تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور وہ دوائیاں وغیرہ لکھ کر دیں، کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ صابرہ کے بارے میں پوچھا تو ٹھنڈی آہ بھر کر کہا اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر بی بی، وہی جو ہونا تھا۔ بس ایک دن گاؤں والوں نے سنا کہ صابرہ بد چلن ہے، اس لیے بدنامی سے بچنے کے لیے کنویں میں کود گئی۔ کچھ نہ کہا، وہ پاگل سی تھی نہ اس لیے کہ کود گئی ہوگی تو کیا واقعہ اس نے کنویں میں کود کر خودکشی کی تھی؟ اللہ جانتا ہے بی بی، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ زندگی ہر کسی کو پیاری ہونے، خواہ کتنے برے حالات کیوں نہ ہوں، لیکن ایک بات کہوں گی، بدنامی صرف عورت کی ہی نہیں مرد کی بھی ہوتی ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں، مرد بدنامی سے بچنے کے لیے کسی مظلوم کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، جبکہ وہ طاقتور بھی ہو۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ نہ کر سکتی جب تک میرے شوہر نے میرا ساتھ نہ دیا۔ وہ بیچاری تو پھر مظلوم اور بے آسرا لڑکی تھی جس کا کوئی والی وارث بھی نہ تھا۔ وہ اگر جان سے بھی گزر گئی یا کسی سے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ آج بھی جب صابرہ کے معصوم چہرہ یاد آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ عورت تعلیم یافتہ ہو، وارثوں والی ہو یا لاوارث، برآیا داری ہو یا کسی کی قسمت اچھی ہونا چاہیے، کیونکہ نہ صورت کام آتی ہے نہ تعلیم، صرف اچھی قسمت ہی کام آتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔